PTCL میں ایک میرا دوست کام کرتا تھا وہاں کے کانٹیکٹ سینٹر میں, اور جو ٹیکنیکل سپورٹ وغیرہ دیتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ اپلائی کریں, آپ نا ٹرینر اچھے بن سکتے ہیں, آپ جو ہے نا یہ ٹیکنیکل سپورٹ چھوڑیں, آپ ٹریننگ میں آ جائیں. انہوں نے کہا یار سیلری جو ہے نا آپ کی کم ہو جائے گی. ان دا بگننگ آف دا کیریئر آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کو مانیٹری بینیفٹس کیا مل رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وٹ آر یو لرننگ, آپ سیکھ کیا رہے ہیں زندگی میں. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج نہیں دیں گے یا کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ گرو نہیں کریں گے. تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ مجھے CSS کرنا چاہیے. میری فیملی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو بیوروکریٹس ہیں, تو ان کی مجھے جو ایک لائف اسٹائل دیکھ کے اٹریکشن ہوتی تو تھی, تو میں نے کہا یار CSS کرنا چاہیے. CSS کے لیے پھر میں نے PTCL سے ریزائن کیا. میں نے کہا یار مجھے CSS کرنا ہے. اتنی کوئی پریپریشن ہو نہیں پائی, ایگزام تو ہوا لیکن اس میں کوئی 1 سے 2 پیپر جو تھے میرے رہ گئے تھے. ایک بندہ مجھے اتفاقاً ملا, اس سے تھوڑی بات چیت ہوئی, اس نے میرا نمبر لے لیا. اچھا نمبر لے لیا تو آپ کو پتہ ہے فیس بک سجیشن تو دیتا ہے, نمبر ایڈ کیا, فیس بک نے سجیشن دے دی کہ یار آپ اس کو جانتے ہیں. میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے جانتا ہوں, تبھی دیے, پھر میں نے اس کو ایڈ کر دیا. تو ایک دن اچانک سے اس نے مجھے میسیج کیا, اس نے کہا کہ یار تم جو ہے نا فیس بک پہ جو پوسٹ کرتے ہو تمہارا کانٹینٹ جو ہے نا مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے, تو ہم یہاں پہ نا کانٹینٹ رائٹنگ کی ایک کمپنی ہے جو میرے خالو چلا رہے ہیں, تو آپ نا یہاں پر آ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں, کوئی اور کچھ کر نہیں رہے تھے. AI مارکیٹس کو ڈسرپٹ کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کرے گا. تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت ساری جو جابس ہوں گی, جو ریڈنڈنٹ خاص طور پہ جابس ہوتی ہیں, ان کی ضرورت نہیں رہے گی. السلام علیکم. Welcome to another episode of the Kolachi Cast. First of all, I would like to thank all the audience who have been listening to all the episodes. Today is the 8th episode and we have a very different guest in terms of his experiences. Last year ہم نے ایک CXO ڈنر لنچ ہم نے ارینج کروایا تھا. اس میں ہم نے کچھ ہمارے دوست سے, کچھ دوستوں کے دوست سے ہم نے انوائٹ کیے, اور پچھلے سال سے لے کے ابھی تک اس گروپ میں ایڈیشن ہوتی جا رہی ہے. اینڈ آئی گیس دیٹ از ویری ویلیوبل فار ایچ اینڈ ایوری ون ہو از انوالو ان دیٹ گروپ. اینڈ one of the group members is our today's guest, Idris Kiani. Thank you so much, Idris, for taking out time today, and welcome to the show. Thank you, Zain, for having me. So I would like to really start with your educational background, جو آپ کی ایجوکیشنل جرنی رہی ہے تھرو آؤٹ اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی. I know you mentioned you don't come with a traditional background for starting your software company. So how did that happen? اچھا اسکول, سب سے پہلے تو میرا جو اسکولنگ تھی وہ تھی ڈان پبلک اسکول تھا. ٹھیک ہے, 7th کلاس میں نے چینج کیا اور اس کے بعد میں سینٹ لارنس بوائز میں چلا گیا. اسکول میں نے کمپیوٹر سائنس آپٹ نہیں کیا, کمپیوٹر سائنس نہیں کیا, میں نے بایو آپٹ کی. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں تھی, کیونکہ میری اسکولنگ میٹرک میں نے کیا تھا 2004 میں 2005. تو اس وقت کمپیوٹر سائنس کا اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی, بایو کی طرف زیادہ رجحان تھا لوگوں کا, تو میں بھی بایو کی طرف چلا گیا. اور لیکن میرا انٹرسٹ تھا کمپیوٹرس میں. اور بایو کے بعد, اس کے بعد میٹرک کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں یار انجینئرنگ کرنی ہے. اس کے پیچھے بھی خاص تھاٹ پروسیس نہیں تھا, بس ایک ٹرینڈ تھا, اور خاص طور پہ ایک میرے گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے, کیونکہ اس وقت لڑکے انجینئر کرتے تھے. اچھا اس سے پہلے بتا دوں کہ بچپن میں جو میرا اسکول میں شوق تھا, مجھے آرمی میں جانے کا تھا. کیونکہ اس جنریشن میں تقریباً سب بچے, کیونکہ وہ کہتے تھے آرمی میں جانا ہے ہم نے ایک, کیونکہ وہاں پہ PTV ہوتا تھا, اس میں جو آپ کو کانٹینٹ جو آپ دیکھتے تھے وہ زیادہ تر ویسا ہی ہوتا تھا. تو بڑا اسٹڈیز پڑھائی جاتی تھی, سوشل اسٹڈیز ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے, ابھی پڑھائی جاتی ہے. ہاں, تو آپ دیکھیں اس پر سب جتنے بھی اس وقت بچے ہوتے تھے ان کو بڑا گلیمرائز ایک لائف نظر آتی تھی کہ یار یہ جو ہے نا ہم جائیں گے آرمی میں تو پھر ایک بہت زیادہ آپ کی رسپیکٹ ہوگی, ایک ہوگا. تو آرمی میں جانے کا شوق تھا, لیکن جب انٹر میں انجینئرنگ میں کر رہا تھا تو اس وقت تھوڑے سے پولیٹیکل اویئرنیس آنا شروع ہوئی, تو تھوڑا سا میں نے کہا نہیں یار اب جو ہے نا کچھ اور ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انجینئرنگ میں کر تو رہا تھا پری انجینئرنگ, لیکن شوق مجھے آرمی میں تھا. لیکن انٹر میں میں نے کہا نہیں یار مجھے کچھ اور. So you didn't apply for commission? I did apply for, لیکن میں اپیئر نہیں ہوا اس کے بعد. اچھا, ہاں اپیئر نہیں ہوا. تو پی انجینئرنگ کے بعد جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا. اچھا NAD میں نہیں ہو پایا کیونکہ پرسنٹیج کم تھی.
تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار شاید میں انجینئرنگ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس وقت مجھے گھر والوں نے کچھ یہ کہا ہوا نہیں تھا کہ پرائیویٹ آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلائیں گے. تو آئی واز ناٹ اویئر کہ مجھے اگر NIT میں نہیں ہوا تو میں کیا کروں گا. And it was 2008 or 9. یا ایگزیکٹلی 2008 میں ہوا تھا یہ. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ابو کے ساتھ. تو میرے ابو نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، پرائیویٹ انجینئرنگ کر لو. اچھا. میں نے کہا یار یہ تو سوچا نہیں تھا میں نے، چلے ہی کر لیتے ہیں. پھر سر سید میں اپلائی کیا، اور سر سید میں جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں مل گیا، لیکن ٹیلی کام میں نہیں ملا، کیونکہ مجھے ٹیلی کام میں اس وقت جانا تھا. کیونکہ 2008 میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ٹیلی کام بڑا بوم تھا. تو ٹیلی کام میں سب لوگ جا رہے تھے، تو میں نے کہا یار مجھے ٹیلی کمیونیکیشن میں چاہیے. تو اقرا یونیورسٹی میں ٹیلی کمیونیکیشن میں ہو گیا. اور اقرا یونیورسٹی میں ٹیلی کمیونیکیشن میں جب ایڈمیشن لیا تو 2 سال بعد پتہ چلا یار وہ ٹیلی کمیونیکیشن کو ایگریڈیشن نہیں مل رہی ان کو. تو انہوں نے بولا الیکٹرانکس میں چلے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر الیکٹرانکس میں چلے گئے. بس یہ ہماری. So you went Sir Syed? نہیں، اقرا یونیورسٹی. Ikra University. Okay. کیونکہ سر سید میں ٹیلی کام میں مل نہیں رہا تھا، اقرا میں اچھا. ٹیلی کام میں مل گیا تھا، تو میں نے اقرا میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. And how was your experience of your like graduation 3-4 سال جو آپ نے وہاں پہ پڑھا؟ So you had any idea like during your studies آپ کو پتہ چل گیا یار مجھے یہ والا کام الیکٹریکل والا کام نہیں کرنا ہے؟ ہاں، مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا انجینئرنگ میں، کچھ انٹرسٹ نہیں تھا مجھے. زیادہ تر جو انٹرسٹ تھا، جو مجھے یونیورسٹی میں پتہ چلا، مجھے سوشل سائنسز میں اور بزنس میں اور اس طرح کی چیزوں میں مجھے بہت انٹرسٹ تھا. لیکن انجینئرنگ کر رہے تھے ہم لوگ ساتھ ساتھ. وہاں پہ لائبریری میں ہم ڈفرینٹ طرح کی کتابیں پڑھتے تھے، سائیکالوجی، بزنس، اس طرح کی چیزیں پڑھتے تھے. تو مجھے اپنا رجحان تھوڑا سا پتہ چلتا گیا. انجینئرنگ ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ انجینئرنگ کی جاب آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں تھی نہیں، بعد میں پتہ چلا ختم کرنے کے بعد پتہ چلا. ہاں، تو الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں جابس اتنی نہیں ہوتی تھی اس وقت. ابھی بھی شاید نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے میرے خیال. ہاں نہیں ہے. یار ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں نا NED میں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں مطلب پیٹرولیم ہو گیا، یا پھر کمپیوٹر سائنس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ ہے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ. تو کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ مطلب NED میں جا کر بھی ان ڈپارٹمنٹس کے علاوہ آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے انڈسٹری میں جا کے جاب کرنے کے لیے. آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو کہ 20,000 25,000 کے اوپر ان کی انٹری لیول جاب لگتی ہے، اور وہ ان کو سالوں لگ جاتے ہیں 100 کے ہٹ کرنے میں، ایز کمپیئر ٹو دا ون جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. وہ میرے خیال 1 سال کے اندر یا میکسیمم 2 سال کے اندر 100 کے ایزیلی ہٹ کر لیتا ہے، اور جابس اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ باقی پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر اتنا زیادہ ہمارا جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پایا. سروسز کیونکہ سافٹ ویئر جو لوگ عموماً وہ ایک طرح سے سروس انڈسٹری کے اندر ایک پاکستان کے اندر تھوڑا زیادہ بوم ہے، مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے. اب انجینئرنگ کی زیادہ تر جابس جو ہوتی ہیں، جو الیکٹرانکس ہو گئی انجینئرنگ ہے، ہماری باقی جو انجینئرنگ ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، جو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا اوور دا ایئرس بیکاز آف مینی فیکٹرس ہم لوگ اتنا ڈیولپ نہیں کر پائے اس کو. تو جاب مارکیٹ میں نہیں تھی. صحیح ہے. پھر مجھے PTCL میں ایک میرا دوست کام کرتا تھا وہاں کے کانٹیکٹ سینٹر میں، اور جو ٹیکنیکل سپورٹ وغیرہ دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ اپلائی کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر PTCL میں چلا گیا، وہاں کا جو ان کا ٹیکنیکل سپورٹ ڈپارٹمنٹ تھا. پھر وہاں پہ بیچ میں ان کا اینول فنکشن آیا ایک. تو اینول فنکشن میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی پرفارمرس چاہیے جو ہوسٹنگ کرے یا اسکرپٹ رائٹنگ کرے، کچھ کانٹینٹ لکھ کے دے. اچھا. تو حالانکہ آئی واز اے ویری شائے پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں بس اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرتا تھا اور واپس گھر آ جاتا تھا. تو وہاں پہ ایک ای میل آئی کہ بھائی جس نے پرفارم کرنا ہے وہ آ کے نیچے آڈیشن دے دے. تو میں نے اپنے جو ٹیم لیڈ تھا ان کو کہا کہ مجھے پرفارم کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کرنا ہے. کہہ رہے ہیں آر یو آل رائٹ؟ میں نے کہا یس. میں چلا گیا نیچے، کیونکہ میں اس سے پہلے بالکل ایک شائے پرسن میرا امیج بن چکا تھا کہ یار یہ تو بالکل بات نہیں کرتا، یہ بہت جو ہے وہ انٹروورٹ ہے. تو اب میں نیچے گیا، نیچے سب حیران ہو گئے کہ یار یہ بھی پرفارم کریں گے. میں نے کہا، تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں اسکرپٹ لکھوں گا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا کہ آپ یہ جو ہے نا اس کے اوپر اسکرپٹ لکھیں. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسکرپٹ لکھا کچھ جس میں میمکری تھی، کچھ سم تھنگ اسٹف لائک دیٹ. تو وہاں پہ میں نے اس کے علاوہ کچھ اسکرپٹ لکھا. پھر میں نے کہا کہ مجھے ہوسٹنگ بھی کرنی ہے.
تو اینول فنکشن ہوا, ہم نے ہوسٹنگ کی, اس میں کچھ پرفارمنسز دی, تو وہاں پہ انہوں نے کہا یار آپ نا ٹرینر اچھے بن سکتے ہیں, آپ جو ہے نا یہ ٹیکنیکل سپورٹ چھوڑیں, آپ ٹریننگ میں آ جائیں. اس کے بعد ہی ہوا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, مجھے شوق تھا ٹریننگ کا, تو میں نے کہا ٹرینر تو یہ تو اچھی چیز ہے. تو انہوں نے مجھے ایک اور چیز بولی ساتھ, یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار سیلری جو ہے نا آپ کی کم ہو جائے گی. میں نے کہا یار یہ کیوں ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل سپورٹ میں انسینٹیوز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹریننگ ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے اتنی انسینٹیوز. تو آپ تو کیونکہ میں آئی واز اے گڈ پرفارمر, تو مجھے انسینٹیوز ہر منتھ ملتے تھے. لیکن اسٹل میں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ میں آج اپنے جتنے بھی جو ینگسٹرس ہیں نا ان کو میں ایک چیز سمجھاتا رہتا ہوں, یا میری کمپنی میں جو لوگ ہیں, کہ ان دا بگننگ آف دا کیریئر آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کو مانیٹری بینیفٹس کیا مل رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وٹ آر یو لرننگ, وٹ آر یو, آپ سیکھ کیا رہے ہیں زندگی میں, ٹھیک ہے, ایکسپوجر کتنا مل رہا ہے آپ کو, لرننگ کتنی ہو رہی ہے, انوائرمنٹ کیسا ہے. کیونکہ وہ آپ کے فاؤنڈیشن ایئرس ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے جس میں آپ کی لرننگ نہیں ہے اور صرف مانیٹری بینیفٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں مس کر لیں گے. تو مجھے چونکہ ٹریننگ میں شوق تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اگر پرکس کم ملتے ہیں, سیلری کم ملتی ہے, تو آئی ڈونٹ مائنڈ, مجھے ٹریننگ میں جانا ہے, مجھے سیکھنا ہے. وہاں پہ ایکسپوجر زیادہ تھا, تو میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا, مجھے بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا, کیونکہ پی ٹی سی ایل انویسٹ بہت کرتا ہے اپنے امپلائیز پہ. وہ ٹریننگس دیتے ہیں, اس کے علاوہ کانفرنسز مختلف جگہوں پہ آپ کو بھیجتے ہیں, ایکسپوجر ملا. پھر جو ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ تھی ان سے کافی ون آن ون میٹنگس کا موقع ملا, جس سے مجھے ایک ویژن کیا ہے, جو ہائر مینجمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, تو وہ سب چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. اور مجھے بہت بعد میں مجھے اپنے اس ڈیسیژن کے اوپر فخر ہوا کہ اگر میں اس وقت صرف مانیٹری اسپیکٹ کو دیکھ کے ڈیسیژن لیتا تو بہت ساری بڑی چیزیں مس کر دیتا. تو یہ چیز ہوئی. پھر میں ٹریننگ میں آ گیا, میں نے 2 سال وہاں ایز اے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں رہا. اور اس کے بعد ایک جب آپ زندگی میں آپ نا کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, وین یو آر گیٹنگ وٹ ایور یو وانٹ, تو آپ تھوڑے سے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, یو ایکچولی گیٹ ان اے کمفرٹ زون. تو میں کمفرٹ زون میں آ گیا تھا ایک, ٹھیک ہے. اچھا ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ کرنے کو روزانہ نہیں ہوتا, لائک مطلب کوئی روزانہ کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. تو میرے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا, تو میں تھوڑا کمپلیسنٹ ہو گیا تھا. پھر مجھے لگا کہ نہیں یار اس طریقے سے تو شاید آپ گرو نہ کریں, کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو کوئی چیلنج نہیں دیں گے یا کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ گرو نہیں کریں گے. تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ مجھے سی ایس ایس کرنا چاہیے. اچھا, ہاں. اچھا سی ایس ایس کی میرے فیملی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو بیوروکریٹس ہیں, تو ان کی مجھے جو ایک لائف اسٹائل دیکھ کے اٹریکشن ہوتی تو تھی. تو میں نے کہا یار سی ایس ایس کرنا چاہیے. اور سی ایس ایس کے لیے پھر میں نے پی ٹی سی ایل سے ریزائن کیا. میں نے کہا یار مجھے سی ایس ایس کرنا ہے. اور میں نے نومبر میں ریزائن کیا, جنوری فیبرری میں پیپرس تھے. اچھا جب میں نے ریزائن کیا تو میرے دوستوں نے, کچھ یونیورسٹی کے دوستوں نے ایک پلان کر لیا ٹرپ کا, کہ یار ٹرپ چلتے ہیں, مری چلتے ہیں, یہاں چلتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے پیپرس کی تیاری کرنی ہے, میں ریزائن کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا, وہیں جا کے پڑھ لیں گے. تو میں نے کہا یار بڑا میں مشکل میں پھنس گیا. میں نے کہا اب کیا کروں. لیکن پھر میں نے الٹیمیٹلی کہا ٹھیک ہے یار تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں, راستے میں پڑھ لوں گا. کتابیں ساتھ لے کر گیا, وہ کھولی ہی نہیں. تو پڑھنے دے بھی نہیں رہے تھے وہ. تو بھائی یہ ہے کہ وہ 1-2 مہینے اس میں ضائع ہو گئے. اچھا 2 مہینے کے لیے نکل گئے؟ 2 مہینے تو نہیں تھے. اس کے اندر یہ کہ شروع میں پہلے تیاری کرنی ہے, کیونکہ وہ میرا پہلا ٹرپ تھا ایک کراچی سے باہر کا. اوکے. ہاں مطلب ایک کوئی دوستوں کے ساتھ ٹرپ اس سے پہلے کیا ہوا نہیں تھا. اوکے. تو شروع میں 4-5 دن تو ایکسائٹمنٹ میں نکل گئے پلاننگ کرنے میں. اوکے. پھر ہم 10-15 دن وہاں رہے, پھر واپس آئے, پھر اس کا ایک آگ بتا ہینگ اوور. تو 1 مہینہ تو نکل گیا. ٹھیک ہے. تو اتنی کوئی پریپریشن ہو نہیں پائی. پھر میں نے ایگزام تو ہوا, لیکن اس میں کوئی 1 سے 2 پیپر جو تھے میرے رہ گئے تھے. ہاں میرا ایک دوست تھا جو مجھے اتفاقاً ملا تھا ایک جگہ, ایک بندہ مجھے اتفاقاً ملا, اس سے تھوڑی بات چیت ہوئی, اس نے میرا نمبر لے لیا. اچھا نمبر لے لیا تو آپ کو پتہ ہے فیس بک سجیشن تو دیتا ہے. نمبر ایڈ کیا, فیس بک نے سجیشن دے دی کہ یار آپ اس کو جانتے ہیں. میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے جانتا ہوں, تبھی دیے. پھر میں نے اس کو ایڈ کر دیا. تو وہاں سے اس کا کنیکشن میرے ساتھ ہوا تھوڑا سا.
پھر ایک دن اچانک سے اس نے مجھے میسیج کیا, اس نے کہا کہ یار تم جو ہے نا فیس بک پہ جو پوسٹ کرتے ہو تمہارا کانٹینٹ جو ہے نا مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے, تو ہم یہاں پہ نا کانٹینٹ رائٹنگ کی ایک کمپنی ہے جو میرے خالو چلا رہے ہیں, تو آپ نا یہاں پر آ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں, کوئی اور کچھ کر نہیں رہے تھے. تو ہم وہاں چلے گئے اور اس کے بعد کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ وہاں پہ وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی کام کر رہے تھے, کچھ آئی ٹی سروسز, وہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. میں نے وہاں پہ جاب کی تقریباً 2 سے 3 منتھ, 3 سے 4 منتھ. تو اس کے بعد وہ کمپنی بند ہو گئی اتفاقاً, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کچھ 2-3 لوگ تھے جو میرے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ یہ چیز خود کر سکتے ہیں, اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہاں سے ہم لوگوں نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی, اور ان کمپنی کے جو امپلائیز تھے, جو کمپنی بند ہو گئی تھی, انہیں کو ہم نے ہائر کر لیا. 4 سے 5 لوگ تھے اور ان کو ہائر کر لیا, اور وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کی کانٹینٹ رائٹنگ ریلیٹڈ سروسز اسٹارٹ کی. And which year was it? It was in 2016. Okay. Yeah. تو 2016 میں جو ہے وہ کریٹکس جو ہے وہ فاؤنڈ ہوئی. اچھا. یا 2019 کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو چینج کیا, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم مجھے لگ رہا تھا کہ یار آپ زیادہ رسک, میں اتنا رسک ٹیکنگ نہیں, ایپیٹائٹ نہیں تھی میری, اور میں تھوڑا بہت زیادہ پلاننگ پہ فوکس کرتا تھا, اور میں ہر چیز جو ہے کیلکولیشن کے, بینگ این انجینئر انہوں نے کیلکولیشن وغیرہ اتنی زیادہ ہم نے کی تھی کہ اچھا. پھر مجھے بعد میں یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ یار الٹیمیٹلی ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان نون رہتا ہے, اور آپ جتنے بھی ڈیسیجنس لیتے ہو اس میں ہو سکتا ہے 40 to 50% تو آپ کو شاید چیزوں کا اندازہ ہو, آپ ایسٹیمیشن کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ ہو سکتا ہے, وٹ کین گو رانگ, وٹ کین گو رائٹ. لیکن 50% یا میجورٹی آف دا تھنگس ول آلویز ریمین ان نون. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ سوچنے کا فائدہ نہیں ہے. تو میں نے تھوڑے سے زیادہ رسک لینا شروع کیے, اور پھر اس کے بعد میں نے زیادہ لوگ ہائرنگ شروع کیا. پھر پہلے بھی یہ سوچتا تھا کہ یار میں بہت زیادہ لوگ ہائر کر لوں گا, اس کے بعد بزنس اگر نہیں آیا تو پھر یہ چیزیں میرے ذہن میں بہت ہوتی تھیں, تو ہم ایکسپینشن کی طرف نہیں جاتے تھے. لیکن 2019 آنورڈس ہم نے ایکسپینشن شروع کی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ الحمدللہ کرنٹلی وی ہیو اراؤنڈ 150 امپلائیز ماشاء اللہ. اینڈ اسٹل وی آر لرننگ کہ کیسے مزید لوگوں کو سرو کریں. صحیح ہے. اچھا, اسٹارٹنگ وین یو شفٹڈ ٹو دس کمپنی اور آپ نے الگ سے اس کو رن کرنا شروع کیا, تو اس ٹائم پہ سیلس کس طریقے سے آ رہی تھیں آپ کے پاس, اور اس ٹائم پہ کتنے امپلائیز تھے؟ اسٹارٹنگ میں تو ہمارے پاس 3 ہم پارٹنرس تھے اور 4 سے 5 مزید امپلائیز تھے, ٹھیک ہے, تو 8 لوگ تھے ہم لوگ. سیلس ہمارے پاس کچھ ہم نے پہلے ہی ایک ایجنسی تھی جو ہمیں جن سے ہم لوگ کام آؤٹ سورس لیتے تھے, وہ ہمیں کام آؤٹ سورس کرتی تھی. ایجنسی نہیں, ایک انسان ہی تھے, مطلب وہ بندہ تھا, ان کے پاس کام آتا تھا, تو ہماری اس سے تھوڑی جان پہچان تھی. اس نے کہا کہ یار میں آپ لوگوں کو کام دوں گا اور آپ مجھے کوالٹی کے ساتھ کام کر کے دینا. What were your main offerings by then? کانٹینٹ رائٹنگ. تو یہ ہم کرتے تھے, ساتھ ساتھ بیچ میں تھوڑا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے بھی کام آ جاتے تھے جو ہم کرواتے تھے. سیلس اس طریقے سے ہو رہی تھی, ہم لوگ خود سیلس نہیں کر رہے تھے. دیر واز نو ڈائریکٹ سیلس ارینجمنٹ ان آر کمپنی, تو وی ور ریلائنگ آن ایجنسیز جو ہمیں اپنی سیلس لا کے دیتے تھے, ہم آؤٹ سورس پہ کام کرتے تھے. بعد میں پھر 2019 کے بعد ہم نے اپنی سیلس ٹیم ڈیولپ کی, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے سیکھی, خاص طور پہ گوگل ایڈس. اچھا. ہاں, تو گوگل ایڈس کے تھرو پھر ہم لوگوں نے اپنی سیلس کی ٹیم کو ایکسپینڈ کیا, وہاں سے لیڈ جنریشن. And what was this time when you decided کہ 2019 onwards, 19-20 ایگزیکٹ. ٹھیک ہے. تو گوگل ایڈس کے تھرو پھر ہم نے ڈائریکٹ سیل اسٹارٹ کر دی, اینڈ وہاں سے ایک اچھا بوسٹ ملا, کیونکہ جب آپ کے پاس ڈائریکٹ کسٹمرس ہوتے ہیں تو پھر آپ زیادہ انوالو ہو کے ان کو آپ کام کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس زیادہ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں. صحیح. پھر ریفرلس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے تھے ریفرل ہمیں تو نہیں ملتے, ریفرلس تو انہیں ایجنسیز کو ملتے ہیں. تو جب ہم ڈائریکٹ کلائنٹس تھے, تو جب ہم نے, وی ور آلویز فوکسڈ آن کوالٹی. مجھے ایک چیز یہ تھی کہ مجھے خود سے جب لگتا نہیں تھا کہ یار یہ چیز پروڈکٹ بالکل زبردست بنی ہوئی ہے اینڈ ایوری تھنگ از اپ ٹو دا مارک, میں ڈیلیوری آگے نہیں کرواتا تھا. اینڈ یہ جو چیزیں تھیں بہت, انہیں چیزوں نے ہمیں فائدہ دیا. ریفرلس بہت آئے, کسٹمرز ور سیٹسفائڈ, اور
اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایکسپینشن کا موقع ملا، بیکاز جب کسٹمرس کی ایک پائپ لائن میں آپ کے پاس کسٹمرس ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ایکسپینشن کرتے رہتے ہو. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سیکھیں. ٹھیک ہے. تو 2019 پہ آپ نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا, ایڈس چلانا شروع کیے, اینڈ وی نو 2020 واز دا ایئر فار. تو ڈڈ دیٹ امپیکٹ یور کمپنی؟ نو کے اندر تو ہمیں مزید فائدہ ہوا. اچھا. مزید فائدہ ہوا کیونکہ ایک تو ورک فرام ہوم تو کر رہے تھے سب لوگ. اچھا. اور ہاں اس سے پہلے تو نہیں کر رہے تھے؟ اس سے پہلے ہم لوگ آفس میں ہی تھے. ورک فرام ہوم کیا, مجھے لگتا ہے ہم نے بہت ساری ڈسٹریکشنس جو تھی نا وہ ختم ہوئی. خاص طور پہ زیادہ ٹائم ملا لوگوں کو کام کرنے میں. جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو یو گیٹ مور ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن یور لائف, اور بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. تو می ٹائم بہت ملا, اور پھر آپ کو میں نے ری اسٹریٹجائز بھی کی ہیں چیزیں. ٹائم زیادہ ملا. سوشل نارملی دوستوں میں جو میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا تھا وہ کم سے کم ہو گیا, بالکل زیرو ہو گیا. تو اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, تو میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا, ویڈیوز, پوڈ کاسٹ. وہاں پہ چیزیں, نئی چیزیں سمجھ میں آئیں, تو ان کو اپلائی بھی کیا کووڈ میں, اینڈ فائدہ ہوا کووڈ سے میں سمجھتا ہوں. اور آن لائن جتنے بھی بزنسز تھے ان کو کووڈ کے دوران بہت ساری چیزیں میرے خیال میں سمجھ میں آئیں, ان کو فائدہ ہوا. تو ڈڈ یو ایور ریلائڈ آن پلیٹفارمس لائک فائیور, اپورک, فریلانسر؟ نہیں یا کوئی اکاؤنٹ کھولا ہو وہاں پہ, کوشش کی ہو؟ یار ابھی اسٹارٹ کیا ہے. اچھا. ابھی ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر ہم آئے ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ ڈائریکٹلی ہم نے گوگل ایڈ سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس وقت بیک دین 2019 میں گوگل ایڈس اتنا سیچوریٹڈ نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. لوگ اتنا گوگل ایڈس کی طرف کراچی میں نارملی گنی چنی کمپنیز کرتی تھیں, نہیں کرتی تھیں. تو ہمیں وہاں سے فائدہ ہو رہا تھا, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم پلیٹ فارمس کے اوپر آئیں. لیکن ابھی ہم نے اس کو ایک اسٹارٹ کیا ہے کہ ہاں پلیٹ فارمس بھی ہونا چاہیے, ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پلیٹ فارم کے اوپر جس طرح آپ کی ایجنسی ہے پہلے سے اسٹیبلش ہے اور اتنے امپلائیز ہیں, تو فائیور ابھی بہت سپورٹ کر رہا ہے ایجنسیز کو کہ وہ ہیڈ اسٹارٹ لے سکیں. تو 2 کیٹیگریز ہیں ابھی وہاں پہ. ایک تو ابھی انہوں نے نیو کیٹیگری انٹروڈیوس کرائی, دیٹ از ایجنسی. سو یو کین کریٹ یور اکاؤنٹ اینڈ اپلائی فار ایجنسی اکاؤنٹ. تو اس میں آپ کو بہت سارے فیچرس جو کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر کو ملتے ہیں وہ مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کیٹیگری ہے پرو سیلر کی. تو اگر آپ پرو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو سارے فیچرس مل جاتے ہیں جو کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر کو ملتے ہیں. تو وہ ایک ہیڈ اسٹارٹ مل سکتا ہے. تو فائیور ناٹ اونلی سپورٹنگ دوست جو کہ باٹم سے اسٹارٹ کریں, بٹ آلسو انکریجنگ دوز پیپل جو کہ پلیٹ فارم پہ ابھی نہیں ہیں لیکن وہ ایک اسٹیبلش ہوئے ہیں, ان کی پورٹ فولیو بنی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ان لوگوں کو پتہ ہے ان کے بارے میں, تو ان کو بھی انکریج کریں کہ وہ پلیٹ فارم پہ آئیں. میرا خیال ہے وہ ان 2 کیٹیگریز میں اگر آپ جاتے ہیں فائیور پہ تو بہت اپرچونیٹی ملے گی. اور ایک اور چیز یہ کہ ابھی پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے جو لوگ ایجنسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, مطلب اپ ورک اور فائیور کے اوپر کام کر رہے ہیں, اپ ورک کے اوپر بہت جو ہے نا ٹریفک کم ہوا ہوا ہے اور فائیور کے اوپر اتنا زیادہ ہوا ہوا ہے. اب آئی ڈونٹ نو واٹ دا ریزن از, بٹ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپ ورک کے اوپر ایجنسیز بہت بن گئی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا بڈر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ابھی میں ٹیم کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ 7 منٹ کا ٹائم ہے کہ اگر آپ کو 50 پروپوزلس کے اندر آپ کو آنا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پوسٹ ہوتی ہے جاب تو ہم ٹائمر بھی چلاتے ہیں, اور ہم نے وہ اسپیڈ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے پروپوزل کسٹمائز لکھنا ہے اور 5 سے 6 منٹس کے اندر ہم نے اس کو بنا کے کلائنٹ کو بھیج دینا ہے. تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو کمپٹیشن بھی ایک طرح سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا, تو کیا لگتا ہے کہ مطلب یو ور لائک 15 to 15 پیپل ان دا فرسٹ 3 years, اور اس کے بعد الحمد للہ ایٹ دس مومنٹ اللہ برکت دے 150 لوگوں تک آپ ماشاء اللہ پہنچ گئے. تو پچھلے 4-5 سال میں کیا ڈفرینٹ کیا جو شروع کے 3-4 سال میں نہیں کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایک گول سیٹنگ نہیں تھی, ٹھیک ہے. ایک ود دا فلو ہم لوگ چل رہے تھے, لیکن کوئی بہت بڑا ویژن نہیں تھا. ویژن سے مراد یہ کہ ہمیں اتنے امپلائیز تک پہنچنا ہے یا ہمیں اتنا ریونیو ہٹ کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی بہت کلیئر ویژن نہیں تھا, کلیئرٹی نہیں تھی. وہ آئی 2019 کے اندر, جو میں نے کہا کہ چینج میں لے کر آیا, ایک گول سیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ گول سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک منزل ہونی چاہیے, وہ آپ کی انرجی کو ڈرائیو کرتی ہے, آپ کی ڈائریکشن ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا یا آپ کا کوئی گول آپ نے بہت مشکل سیٹ کر لیا اور وہ اچیو نہیں ہو پایا. دیٹ از ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم از کہ آپ کا خواب تھا ہی نہیں یا اتنا چھوٹا تھا جو اچیو ہو گیا اور کوئی فرق ہی نہیں پڑا اچیو ہونے سے. تو دیٹ از ناٹ دا پرابلم. ٹھیک ہے. تو گول سیٹنگ, ہاں, تو ایک تو گول سیٹنگ کی کلیئرٹی آئی ویژن میں کہ ہاں ہم نے کہاں پہ 4 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں کہاں تک جانا ہے. یہ چیز تھی جس کی وجہ فرق آیا. اس کے علاوہ مزید تھوڑے رسک لینا شروع کیے اور the goal was a number of employees. people. ہاں, initially the goal was number of employees. میرا 2019 کے میڈ میں نے یہ کہا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ 50 امپلائیز تک جانا ہے. اچھا. ہاں, تو ریونیو بیسڈ گول نہیں تھا, امپلائی بیسڈ گول تھا کہ یار 50 نمبر آف امپلائیز چاہیے اینڈ وی اچیوڈ اٹ ان 1 year. جو بھی میں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا, پھر میں نے کہا اب 100 تک چاہیے. تو اب اس طریقے سے ہم لوگ چل رہے تھے. تو ہمیں ایک پھر جب آپ کے گولز ہوتے ہیں تو آپ کو نا ڈیسیژن میکنگ آپ کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی ساری جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے, وہ آپ کے گول کے تابع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یار آپ نے کیا اچیو کرنا ہے, تو ایزی کنفیوژن کم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ہمیں پتہ تھا کہ یار ٹھیک ہے ہمیں تو 50 امپلائیز تک پہنچنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پھر ہم جو بھی کر رہے تھے وہ اسی گول کو سامنے رکھ کے کر رہے تھے. تو چیزیں ایک ڈائریکشن میں آنا شروع ہو گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نئے انٹرپرینورس ہیں جو آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے, میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ویوز ماشاء اللہ آ رہے ہیں اینڈ یو گائز آر ڈوئنگ امیزنگ جاب اینڈ لوگوں کو انسپریشن مل رہی ہوگی. مجھے لگتا ہے یار 100 بندے بھی اگر مطلب یہاں پہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے تقریباً 100 بندوں کی, تو اگر 100 بندے بیٹھے ہوئے ہوں اینڈ دے واچ آر ایوری ایپیسوڈ, 100 سے تو زیادہ ہی, لیکن 100 بندے ہی میں امیجن کروں تو کتنے زیادہ مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں. اور اگر ان کو مطلب 5-10% یا 15% ہیڈ اسٹارٹ مل جاتا ہے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال ہے ایک اچھا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو بہت سے لوگوں کو انسپریشن مل رہی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو دیکھ رہے ہیں نئے انٹرپرینورس یا جو ایسپیرنٹس ہیں, زندگی میں گول سیٹنگ بالکل شروع سے سیکھ لیں, بہت ضروری ہے. اسٹارٹ فرام اے ویری اسمال گول, جو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے, چھوٹے سے گول سے اسٹارٹ کریں. پھر اس کے بعد جب گول آپ کا اچیو ہو جائے تو اپنا گول اب بڑا کرتے رہیں. پھر کوئی نئی چیز کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ڈونٹ جسٹ آپ ڈیلی روٹین کے اوپر مت جئیں, کچھ نہ کچھ ویژن آپ کا زندگی میں ہونا چاہیے. تو یہ میرا ان سب لوگوں کے لیے میسیج. صحیح ہے. تو وٹ مینلی آر یور آفرنگس ان ٹرمز آف یور سروسز اور پروڈکٹس؟ یار ہم لوگ کانٹینٹ رائٹنگ زیادہ کرتے ہیں, ای بک رائٹنگ, ویب کانٹینٹ, کاپی رائٹنگ, بزنس رپورٹس, یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, یہ ساری تقریباً جتنے بھی ڈیجیٹل پروجیکٹس ہیں پروڈکٹس ہیں ہم ان کو آفر کرتے ہیں. تو آؤٹ آف دوز 150 امپلائیز, میجر جو آپ کے پاس امپلائیز کام کر رہے ہیں, آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, وہ کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف ہیں, ای بکس وغیرہ اس کیٹیگری کی طرف ہیں, یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں؟ ایس سی او ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس اور کانٹینٹ رائٹنگ, یہ جو میجورٹی یہ ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیولپرس ہیں. نارملی آپ دیکھیں گے میجورٹی جتنے بھی فاؤنڈرس تھے ان کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. دیکھو اصل میں جو فاؤنڈر نے جو ہے نا جو مین چیز کرنی ہوتی ہے, خاص طور پہ میں جیک ما کا دیکھ رہا تھا انٹرویو, اس نے بولا کہ یار آئی ایم ایوریج ان ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ ٹیکنیکل کہ یار یہ کیا ہے. وہ کہہ رہا تھا آئی جسٹ نو ہاؤ ٹو میک پیپل ورک, میں کیسے ان کو ساتھ جوڑ کے ٹیم کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہوں. آئی ہائر پیپل ہو آر انٹیلیجنٹ دین می, اور اس کے بعد میں ان کو ساتھ کیسے ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے. اب اسے اس اپنی ایک اسکل پہ اتنی بڑی اس نے ایک امپائر کھڑی کر لی, ہاؤ ٹو کیپ پیپل موٹیویٹیڈ. ٹھیک ہے. تو میں یہ اب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ بینگ اے سی ای او, اور آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے ڈیسیژنس لینے ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے ڈیسیژنس ایموشنس اف یو گیٹ کیریڈ اوے ود ایموشنس تو پھر آپ غلط ڈیسیژنس لے لیتے ہیں. تو یہ اسکلز بہت ضروری ہے ایک سی ای او کے لیے کہ آپ کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہو, ریشنالٹی ہو, اور آپ ایموشنس کے آپ جو ہے نا وہ ہائی جیک نہ ہو جائے آپ کا انٹلیکٹ ایموشن سے. Similar thoughts were shared by Danish Ayub. If you haven't watched that episode, please go watch that episode with Danish Ayub. We'll post the link in the comments. So he talked about similar things. Of course, the reason why I asked you because مجھے لگتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے,
صحیح ہے. تو پیپل لائک یو دانش اینڈ آئی تھنک ان کمنگ ایپیسوڈ وی ہیو سم مور گیسٹ جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے آئی ٹی سے, صحیح ہے. تو دے آر رننگ اے گڈ شو. تو ابھی اس ٹائم پہ 2024 میں اگر کوئی بندہ اپنی انڈسٹری یا سافٹ ویئر کمپنی رن کرنا چاہتا ہے یا کانٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے اگر وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کیا بتائیں گے, وے شوڈ دیٹ پرسن اسٹارٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اگر بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کے بارے میں ڈیٹیل نالج ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ یہ سروس ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, اور آپ کے پاس مارکیٹ نالج ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ. پھر آپ کے پاس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی سیلس کیسے جنریٹ کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, سیلس جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہے کہ پتہ ہو کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کو سیکھ لیں, یا اگر آپ نے گوگل ایڈس یوز کرنے ہیں تو اس کو آپ ایزیلی, آج کل تو ہر نالج آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ کوئی بھی کورس کر لیں. تو آپ کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے کلائنٹ کو ایکوائر کرنا ہے, تو آپ کی مین پرابلم تو حل ہو گئی, کلائنٹ تو آپ کے پاس ہے. اب سیکنڈ جو آپ کے پاس ایک اسٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ پروڈکشن کیسے کریں گے. اس کے لیے آپ ٹیم ہائر کر سکتے ہیں, یا آپ خود سے انیشیلی سیکھ کے آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو مشکل کوئی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا, اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ واقعی میں نارملی لوگ اسٹارٹ اپ کرتے ہیں لیکن ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں. اسٹارٹ اپ ایک ایسی چیز ہے, اف یو آر ڈوئنگ اٹ ہاف ہارٹیڈلی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. یہ یو نیڈ ٹو پٹ یور ہارٹ اینڈ سول ان اٹ, تب جا کے آپ جو ہے نا چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا اسٹارٹ اپ سکسیزفل ہو سکتا ہے. تو اینی ون کین ڈو اٹ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو این انویسٹمنٹ. خاص طور پہ اگر آپ سروس انڈسٹری میں ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیپ ٹاپ چاہیے آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے. آل یو نیڈ از ٹو ہیو اے کلیئر ویژن, اور آپ کو آپ بالکل ڈٹرمنڈ ہوں کہ مجھے اسٹارٹ اپ کرنا ہے, مجھے اپنا بزنس کرنا ہے, مجھے سیلف امپلائڈ ہونا ہے. جتنے زیادہ آپ اس چیز کے اندر ٹروتھفل ہوں گے, چیزیں آپ کے پاس خود سے آنا شروع ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, کوبی برائنٹ کو سن رہا تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ یار دا انٹائر ورلڈ واز اے لائبریری فار می. کہہ رہا مجھے آئی نیڈیڈ ٹو بی دا بیسٹ پلیئر ان دا ورلڈ, میرا یہ مجھے بننا تھا, تو ہر چیز مجھے سکھا رہی تھی ہاؤ ٹو بی دا بیسٹ باسکٹ بال پلیئر. تو جب آپ نے کچھ بننا ہوتا ہے, آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے, تو ایوری تھنگ بیکمس اے ٹیچر اینڈ ایوری تھنگ بیکمس اینڈ دا ورلڈ بیکمس اے لائبریری فار یو. پھر آپ کسی بھی انسان سے کوئی ایسی بات آپ کو سننے کو ملتی ہے, آپ کا آئیڈیا کلک ہو جاتا ہے, آپ راہ چلتے ہوئے کوئی بل بورڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے. تو آل یو نیڈ ٹو ہیو ایک ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. آئیڈیا سب کو آتا ہے, بالکل صحیح ہے. ایگزیکیوشن پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فرسٹ ٹیکنگ دیٹ فرسٹ اسٹیپ, اس کو ایک یا تو ڈیلے ہو جاتا ہے یا وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے. تو ٹاکنگ اباؤٹ 2024, تو وی نو چیٹ جی پی ٹی از آل اوور دا پلیس, اینڈ آئی تھنک کانٹینٹ رائٹنگ واز دا انڈسٹری جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دس ول بی امپیکٹڈ ہیوجلی. اور میں نے دیکھا ابھی بہت ساری ریسرچ آ رہی ہے کہ جو کمپیوٹر جنریٹڈ کانٹینٹ ہے ورسز ہیومن جنریٹڈ کانٹینٹ ہے, اس ٹائم کے اوپر بھی اٹس میکنگ بیٹر جنریٹنگ بیٹر ریزلٹس جو ہیومن جنریٹڈ کانٹینٹ ہے. تو ہاؤ ڈڈ دس امپیکٹ یو؟ بالکل اس کا امپیکٹ آیا ہے, اور چیٹ جی پی ٹی از این امیزنگ ٹیکنالوجی, اور اس نے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بہت ساری ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس طرح, اور لوگ اس سے زیادہ تر فائدہ ہمیں ہی ہوا ہے. اچھا, کیونکہ ابھی بھی کلائنٹ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو جو لوگ اس انڈسٹری میں آلریڈی ہیں, ابھی تک مجھے کوئی اس طرح کی کمپنی ہے, مجھے بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا یار ہمارا بزنس اب آ نہیں رہا. حالانکہ چیٹ جی پی ٹی کو آئے ہوئے بھی 1-1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, سب کے پاس ویسا ہی بزنس آ رہا ہے. ہاں, ان کی اپنی پروڈکشن بڑی ایزی ہو گئی ہے, اب وہ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیتے ہیں. اگر آپ نے ایس سی او کانٹینٹ لکھنا ہے تو یو کین جنریٹ آئیڈیاز. اب ایس سی او کانٹینٹ جو ہے وہ لکھنے کے لیے آپ کو ایس سی او کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, رائٹ, کہ ایس سی او میں آپ نے کی ورڈ کی پلیسمنٹ کہاں کرنی ہے, آپ نے ہیڈ لائنس کے اندر کتنا, اس کے اندر آپ نے کسٹمر کو کیسے انٹائز کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر آپ ویسا ہی پرومپٹ لکھو گے, پھر آپ اس کو ایڈٹ بھی کرو گے. تو سارے کے سارے جو ہمارے کانٹینٹ رائٹرس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی بالکل آسان ہو گئی ہے. تو یہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پروڈکشن سائڈ پہ زیادہ فائدہ ہوا ہے کمپیئر ٹو
sales खास side? तौर पे जो कंटेंट राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंटेंट राइटिंग है, तो अभी तक कंटेंट राइटर्स ही चैट जीपीटी से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, और किसी क्लाइंट ने आपसे कहा हो, यार ये आपने तो मुझे चैट जीपीटी से बना के दे दिया है, हाँ, मतलब दिस डज नॉट वर्क फॉर एग्जैक्टली मी? हाँ जी, क्लाइंट तो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आपने चैट जीपीटी से किया है, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली उनको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता एज़ फार एज़ दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। और हमने अपने ये जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं कि चैट जीपीटी से एग्जैक्टली सारा का सारा कंटेंट आपने नहीं लिखना होता। इस तरह के टूल्स आ गए हैं कि आप चेक कर सकते हैं, एआई डिटेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स भी भेजते हैं कि देखें अच्छा। दिस इज़ नॉट एआई जनरेटेड कंटेंट, Okay. तो हम उनको रिपोर्ट्स भी भेजते हैं साथ। राइट। चैट जीपीटी से हमारे राइटर्स हेल्प ले सकते हैं, लाइक उनको अगर कोई आइडियाज़ जनरेट करने हैं कि क्या लिखना है, टॉपिक जनरेट करना है, किस तरह का ब्लॉग होना चाहिए, तो वो टॉपिक आउटलाइन मिल जाती है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, फिर वो उसको अपने तरीके से पूरा लिख लेते हैं, तो इस तरह की हेल्प मिल जाती वी वर वर्किंग विद वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान, तो उनकी एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर ब्लॉग पोस्टिंग होती थी। सो द टाइम चैट जीपीटी केम इनटू द मार्केट, उस टाइम पर उन्होंने एक आइडिया सोचा कि एक प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो कि डेली गूगल ट्रेंड्स में से कुछ टॉपिक सेलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट द स्टाइल ऑफ माय वेबसाइट इज। सही है। ठीक है, वो वहाँ से पिक किया और उसने एक स्टैंडर्ड मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कि इसमें ये होना चाहिए, आउट्रो होना चाहिए, सही है। बेसिक क्या होना चाहिए, और वो सब कुछ करके वो उसको पोस्ट करे विद प्रॉपर हैशटैग्स, यूज़र उसको अप्रूव करे एक सही है। मरतबा प्रूफ रीड करके, और उसको पब्लिश कर दें। सही है। अच्छा, इट वाज वेरी अर्ली टाइम्स, उस टाइम पे मेरे ख्याल है 3.5 ही चल रहा था, तो अच्छे रिजल्ट्स मेरे ख्याल 1-1.5 महीना तो ब्लॉग पोस्टिंग होती रही। लेकिन उसके बाद वो जो रैंकिंग उसके पहले भी थी ना, मतलब जो बिफोर वी एक्सपेरिमेंटिंग दिस, उससे पहले जो ट्रैफिक थी उससे भी कम हो गया। शुरू में थोड़ा सा बूस्ट आया, लेकिन वो इट डिक्लाइन, तो वो उसको ऑल टुगेदर फिर हमने बंद कर दिया। एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि अभी गूगल जो है ना अपने आप को अपडेट कर रहा है, उनको पता है Oh, कि yes. जब कस्टमर्स जब जितने भी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो इतना एआई जनरेटेड कंटेंट आना शुरू हो गया, तो गूगल ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया। अब अगर आप एआई कंटेंट से अपनी वेबसाइट पे रैंकिंग लाना चाह रहे हैं तो आसान नहीं है, क्योंकि गूगल कैन डिटेक्ट इट और वो आपकी डाउन रैंकिंग कर देता है आपकी। तो ये है। अच्छा, अभी टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट सेल्स, तो अभी डिड यू ट्राइड चैट जीपीटी इनटू योर गूगल एड्स, या वो जो पूरा प्रोसेस है आपका लीड जनरेशन वाला, उसमें चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया है? जी, चैट जीपीटी हम यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल। ख़ास तौर पे कस्टमर्स को ईमेल करनी है, ईमेल्स किस तरीके से लिखनी है, वो उसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे होते हैं। बाकी हमने अपनी वेबसाइट पे जो है जनरेटिव एआई बेस्ड चैटबॉट्स हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। हमारी वेबसाइट पे जब कस्टमर आता है, उनको कोई भी क्यूरी होती है, तो वहाँ पहले तो एक तरह से जो चैटबॉट्स होते थे वो ट्रिगर पे काम करते थे, वो इतना इफेक्टिव नहीं था। अब जनरेटिव एआई बेस्ड चैटबॉट्स हमने इंटीग्रेट कर लिए हैं। आप कस्टमर को बिल्कुल सीमलेस तरीके से पूरा बात करते हैं, उनकी इनिशियल क्यूरीज़ का रिप्लाई करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे इनिशियल सारी बातचीत कर लेते हैं। तो हमने ये किया हुआ है अपने सेल्स के अंदर, अपने वेबसाइट में इंटीग्रेशन की हुई है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, माशाल्लाह यू हैव अ टीम ऑफ 150 पीपल, तो how does the retention works for you? Because I know you have a very good culture in your company in Creatix. I heard a lot of good things about that. और हम भी बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड another thing, मेरे ख्याल है साल ही हुआ है तकरीबन आपको न्यू ऑफिस में शिफ्ट हुए हुए। सो अब टॉक अबाउट योर कल्चर, ऑफ कोर्स योर ऑफिस, हाउ डिड दैट कमिंग अलॉन्ग, बिकॉज वी नो ज़्यादातर लोग जो है प्रेफर करते हैं वर्क फ्रॉम होम हो या फिर हाइब्रिड एक कल्चर हो। सो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं ये समझता हूँ कि असल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ही ह्यूमन मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, और वी आर बेसिकली ह्यूमन मैनेजमेंट कंपनीज। अगर ऐसा आप ही एक तरीके है, से सर्विसेज कंपनीज आर सर्विस कंपनीज, ह्यूमन मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने बहुत सीखा ओवर द ईयर्स कि रिटेंशन कैसे करनी है और कैसे जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है उनको मोटिवेट रखना है। हम लोगों का कल्चर एक तो बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे कल्चर के अंदर 3 फैक्टर्स हैं, अप्रिसिएशन, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ। अच्छा, एक तो यहाँ पे हमने अप्रिसिएशन को इतना सिस्टमैटिक इनकलकेट किया हुआ है अपनी तमाम जितने भी मिडिल मैनेजमेंट है कि आपको जब भी लगता है
کہ کوئی بندہ آؤٹ آف دا وے تھوڑا سا جا رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. اپریسیشن از اے بیسک نیڈ, بیسک ہیومن نیڈ ہے. تو ہم لوگ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ممبرس ہیں. اس کے علاوہ رسپیکٹ, میوچل رسپیکٹ ہماری, ہم لوگ بہت فوکس کرتے ہیں کہ یار آپ نے کبھی بھی کسی بھی سب آرڈینیٹ کو یہ فیل نہیں کروانا کہ ان کی کہیں ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا کلچر ایسا ہوتا ہے کہ مینیجرس یا جو ٹیم لیڈس ہوتے ہیں وہ عموماً اتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا خیال نہیں رکھتے, اور روڈ بیہیویئر اور مس بیہیو ہوتا ہے بہت. تو ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہوا ہے کہ کسی بھی سطح پہ ہماری کمپنی میں کوئی ڈس رسپیکٹ فیل نہ کرے, اور سب کو ایک میوچل رسپیکٹ کے طور پہ ہم لوگ کام کریں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی کمپنی میں سب کو ایک گروتھ, ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کریٹکس میں 4-5 سال 8 سال 10 سال اگر آپ نے اسپینڈ کرنے ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں. جب آپ ان کو ایک ویژن دیتے ہو اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ یہاں اسٹے کرتے ہیں اور لانگ ٹرم میں ان کے پاس کنسسٹنٹ گروتھ کی اپرچونیٹیز ہوں گی تو آف کورس دے ول اسٹے ود یو. اور ساتھ ساتھ ہم لوگ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں, ایکسٹرنل ٹریننگس بھی کرواتے ہیں. اچھا, ایگزیکٹلی. تو یہ ہے. اینڈ تب بھی ریٹینشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹلی ہماری ریٹینشن جو ہمارا ایکسپیکٹڈ لیول ہے اتنی ہے. صحیح, ریٹینشن کا ہمیں پرابلم نہیں ہے الحمد للہ. اینڈ یہ ہے. اور ٹاکنگ اباؤٹ ورک فرام ہوم, ریموٹ یا ہائبرڈ, سنس یو موو ٹو اے نیو آفس, تو سب آپ کے آن سائٹ ہی آتے ہیں؟ میجورٹی پیپل آر آن سائٹ. ورک فرام ہوم بھی ہیں ہمارے پاس, کام کر رہے ہیں. اراؤنڈ 25% لوگ جو ہیں ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد لاہور سے کام کر رہے ہیں, آؤٹ آف سٹی ہیں. جی. جو کراچی میں وہ سب آن سائٹ ہیں؟ میجورٹی آن سائٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ ورک آؤٹ فار یو؟ آئی تھنک اٹس ورکنگ فائن. میں سمجھتا ہوں کہ ورک فرام ہوم کرنے والے لوگ ہماری کمپنی میں بہت اچھی کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, بہت اچھی کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. اور پروسیسز ہونے چاہیے. میں وہ دانش صاحب کی دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ, انہیں بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس صحیح پروسیسز ان پلیس ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ ورک فرام ہوم بھی لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن چیلنج ہے, چیلنجز ہوتے ہیں. ہر بندہ ورک فرام ہوم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. آپ نے تھوڑا زیادہ مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. یہ چیز تو بالکل صحیح ہے. اور اچھا, ہمارے پاس جو ورک فرام ہوم زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں دے آر فیمیلس, اور خاص طور پہ میریڈ لوگ ہیں. تو ان کے لیے ایک بہت اچھی ایک ارینجمنٹ ہے کہ وہ میریڈ ہیں, ان کے بچے ہیں, تو وہ بار بار آفس آنا ان کے لیے ایکسٹرا ہیزل ہے, تو وہیں سے کام کرتے ہیں. تو یہ ہے, تو ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اف یو آر ٹو لائک ہیو اے سچویشن ویئر یو کین گو آل ریموٹ, اور سنس یو مینشن کہ آپ کو اچھا پرفارم کر رہے ہیں جو ورک فرام ہوم والے ہیں, اور آف کورس دیر آر سم پرابلمس, لیکن اگر وہ لیس دین 20% ہے تو میرے خیال 80% اگر اچھا پرفارم کرے گا تو وہ مینیج ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے یو کین گو فلی ریموٹ اینی ٹائم سون, اور یو وڈ وانٹ ٹو اسٹک ٹو یور آفس؟ نہیں, آئی وانٹ ٹو اسٹک ٹو مائی آفس. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کیونکہ ورک فرام ہوم ٹھیک ہے آپ کام تو کروا سکتے ہیں, لیکن آپ نے اگر اپنی کمپنی کو گرو کروانا ہے اور آپ کا کوئی پرٹیکولر ویژن ہے جو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, تو وہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی کمپنی کے اندر ایک لوگ آپس میں پراپرلی کنیکٹیڈ ہوں گے. ورک فرام ہوم میں ٹیم آپس میں کنیکٹیڈ تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے آپ کو پروڈکٹیوٹی دے دے گی, لیکن جو انٹرنل ٹیمس ہوتی ہیں وہ آپس میں جس طرح ڈسکشن کرتی ہیں, ان کی کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. پھر آئیڈیا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً جو میٹنگس ہم لوگ آن لائن کرتے ہیں اس میں آئیڈیاز کوئی جنریٹ نہیں ہوتا. آن لائن میٹنگس جو ہیں وہ سب کب ختم ہوگی, بس ختم ہو جاتی ہیں, ختم ہو گئی. لیکن جب ہم لوگ آن سائٹ میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں, کانفرنس روم میں بیٹھ کے ہم لوگ جب برین اسٹارمنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا لے کے آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے تو انوویشن, ورک فرام ہوم انوویشن یو کین ناٹ ایکسپیکٹ. یو کین ایکسپیکٹ کہ ٹھیک ہے ایک بندہ اپنا جو اس نے پروڈیوس کرنا ہے, ایک ڈیولپر ہے بیٹھ کے اس نے اتنی ساری ویب سائٹ بنانی ہے بنا دے گا, لیکن وہ کوئی نیا آئیڈیا لے کر آ جائے گا. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے. سو ادریس, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ریٹینشن, ورک فرام ہوم. موونگ فارورڈ, ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر؟ آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی اتنا امپروو ہو جائے گا کہ ریسورسز آپ کو کم مطلب رکھنی پڑیں گی, یا پھر
रिसेशन जिस तरीके से यूएस में चल रहा है और ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो आपको लगता है एआई इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स एंड दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट पीपल इन पाकिस्तान? AI इज़ डिसरप्टिव, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि AI मार्केट्स को डिसरप्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद करेगा। तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी जो जॉब्स होंगी, जो रिडंडेंट ख़ास तौर पे जॉब्स होती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसने पुरानी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया और वो हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि जब गाड़ियाँ आई थी तो जितने भी घोड़े थे वो सारे नाकारा हो गए थे। इसी तरीके से जब प्रिंटर आया, एग्जैक्टली, तो हाथ से लिखने वाले सारे लोग बेरोज़गार हुए थे। ऐसा ही है। तो ये तो एक ट्रेंड है। और एक मैं सब लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, हु मूव्ड माई चीज़। तो इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि यार दुनिया में चेंजेस आती रहेंगी, आप जो आज कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में ऑब्सोलीट हो जाएगा। आपने हमेशा स्ट्राइव करते रहना है कि वक्त के साथ आप खुद को चेंज करें। अगर आप स्टैटिक रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे, चीज़ों को एंटिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है लोग उसको अडॉप्ट करें, उससे फ़ायदा उठाएं और अपने आप को अपनी नई स्किल सीखते रहें। There's so many industries. पिछले दिनों एक मेरे दोस्त आए हुए थे, he was very much interested in opening his e-commerce business. तो he was here for some recommendation. तो वो मुझे बता रहे थे कि वो रेम्बो सेंटर में जो सीडीज़ वगैरह जो भी होती थी, बर्न होती थी या इलीगली वो करते थे कॉपी उसको, तो वो कहते थे हम 50 to 55% मार्केट शेयर था हमारे पास। CDs, DVDs were a huge business. उससे पहले वो कहते हैं अभी तक हमारे पास कैसेट्स पड़ी हुई हैं। सही है। जो कैसेट्स यू रिमेंबर, Exactly. तो वो एक तो होती वीडियो टेप वाली बड़ी और एक होती थी ऑडियो वाली। तो कहता है सब हमारे पास पड़ी हुई हैं, टॉप क्वालिटी, हमने इंडस्ट्री लगाई और वो सब हम बना रहे थे। फिर हम लोग CD पे कन्वर्ट हुए। अब CD के बाद USB थी। अब वहाँ पर आके ना वो क्योंकि माइक्रोचिप वगैरह वो एक अलग ऑल टुगेदर एक इंडस्ट्री थी, तो वो पाकिस्तानी जो है ना उसके ऊपर कोप अप नहीं कर पाए। तो सिमिलरली जो डिजिटल कैमरास की इनोवेशन आई है, फिर ऑफ कोर्स एवरीवन नोज अबाउट नोकिया, फीचर फ़ोन $1 बिलियन कंपनी थी। और उसके बाद जब स्मार्टफोन आए, इंडस्ट्री डिसरप्टिव हैपेंड। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी कंपनी थी जो कि स्मार्टफोन कंपनी थी, वो भी अगर उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया, ब्लैकबेरी मतलब दैट यूज्ड टू बी द आईफोन ऑफ दैट टाइम। Exactly. और उसके बाद फिर जब आईफोन आया है, स्मार्टफोन मतलब सैमसंग, चाइनीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा, यू नो, शाओमी हैज़ ग्रोन सो मच। और इसी तरह मतलब और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चेंज होती रहती हैं। लेकिन उसके साथ लाइक यू मेंशन कि इफ़ यू नॉट अडॉप्टिंग, एग्जैक्टली, तो ये चेंज तो आता रहेगा। चेंज इज द ओनली परमानेंट इन दिस। या चेंज इज द ओनली कांस्टेंट से। हाँ, कांस्टेंट एक चेंज ही है। तो और ये बहुत अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी। कि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, अगर वो कहेंगे नहीं यार हमारा तो ये ही फोटे है और हम इसी पे रहेंगे और बाकी सारी चीज़ों के लिए अपने आप को क्लोज कर लेंगे, फिक्स्ड माइंडसेट की जो बात होती है, तो वो फिर इन चीज़ों का चैलेंज लेंगे। देखें, अमूमन सेम तरह की सर्कमस्टेंसेस को दो डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल प्रिंटर आया था तो जो हाथ से लिखने वाले थे उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो बेचारे परेशान हो गए थे कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ठीक है, और अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो सब हो जाएगा। और उन्हीं लिखने वालों में से बहुत सारे ऐसे ही लोग भी थे जिन्होंने कहा यार अब हमारे लिए तो एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है, अब हम ज़्यादा, हमारे पास क्लाइंट तो ही, अब क्लाइंट को सस्ते में काम करके दे देंगे, प्रिंटर जल्दी काम करके दे देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप तब्दीली को अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हो। अब कोविड के अंदर भी आपने देखा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद हो गई थी, बहुत सारे लोग जो है वो क्राइसिस में आ गए थे और बहुत सारे लोगों ने उससे इतना फ़ायदा उठाया, बिलियनियर्स बन गए। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू परसीव द सर्कमस्टेंस, कि आप ये अपॉर्चुनिटी इसको कंसिडर करते हो या आप उसको एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हो। तो ये है वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट डन बाय इरफान मलिक, 7 सोल्यूशन के नाम से कंपनी रन करते हैं वो। तो उन्होंने लिखा कि ये चैट जीपीटी या फिर डेवन के नाम से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी वायरल चल रहा था, तो अगर वो आता है तो बिजनेसेस के लिए
وہ سب سے زیادہ فائدہ ہے. کیونکہ اگر آپ کا AI کوئی پرابلم سالو کر رہا ہے تو یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو یو کین کیٹر ہنڈریڈز آف کلائنٹس. اگر آپ 10 کر سکتے ہو آپ 100 کر سکتے ہو. یو کین گرو ایکسپونینشلی اس کی بیسس کے اوپر, کیونکہ بزنسز خود سے تو یہ کام کریں گے نہیں. مطلب بہت سارے بزنس آف کورس اگر ڈے ون بھی آ جائے تو اس کو جو پرومپٹ دینا ہے, چیٹ GPT از دیئر, ایوری ون مطلب از یوزنگ اٹ, لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس سے پروڈکٹیو کام نکال پا رہے ہیں بہت آسانی سے یا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد. اور کچھ لوگ مطلب وہ صرف ریفریزنگ کر رہے ہیں یا پھر ریگولر جو کام ہوتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ والے وہ پرسنل لیول کے اوپر وہ اس سے کام لے رہے ہیں. تو بزنسز کو مجھے لگتا ہے اس سے فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے, بٹ اگین پرابلم ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ جہاں پہ آپ کو 100 بندے رکھنے ہیں, ایک کمپنی تھی 100 بندے چاہیے تھے اس کو, تو وہ 100 کی جگہ ہو سکتا ہے 50 پہ آ جائے یا 70-80 پہ آ جائے. ایگزیکٹلی, ان کو ورک فورس ہو سکتا ہے کہ ان کو کم رکھنی پڑے, اور یہ تو ہے پاسبل ہے. تو وہی اب جو اصل جو سوال ہے نا کہ جو ڈیولپر ہے ایک یا جو ابھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہا ہے, ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوا تھا پہلے, اور اب چونکہ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں شاید وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے یا اس کی ضرورت نہ رہے, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپ اسکل کرتے رہیں, وہ سیکھتے رہیں, وہ رکے نہیں. بزنسز تو دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ, ان کو تو وہ اس چیز سے بینیفٹ اٹھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. ایک نارمل ڈیولپر کے لیے ایک چیلنج ہے ضرور, اور ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو سیکھیں اور اپنی اسکلس ڈیولپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. سو ادریس, وین یو لک بیک ٹو یور جرنی, یونیورسٹی یا آپ کی جو ریگولر ٹریڈیشنل ایجوکیشن تھی اس نے کتنا امپیکٹ کیا آپ کی لائف کے اوپر یا ویئر یو آر رائٹ ناؤ؟ ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں یونیورسٹی ہے, کالج ہے, اسکول ہے آپ کا, بیکاز آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی ٹیچرس فرام یونیورسٹی اینڈ انہوں نے خود سے ہی کہا کہ ہم نے جو آپ کو یونیورسٹی میں سکھایا تھا نا دیٹ ہیڈ ویری لٹل ٹو ڈو ود وٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. تو ہاؤ ڈو یو ٹیک آن دیٹ؟ ایگزیکٹلی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن تھی اس کا اپیرنٹلی بہت بڑا رول تو نہیں تھا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جب آپ مارکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں. جو یونیورسٹیز میں جو ماحول ہے اور جو آپ کے جو ٹیچرس ہیں وہ جس طریقے سے آپ کو پڑھا رہے ہیں, ان کے پرسیپشن میں اور مارکیٹ میں جب آ کے آپ آتے ہو اور جو ایکچوئل چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کو, خاص طور پہ ہمارے ٹیچرس کو, ریالٹی جو مارکیٹ میں چل رہی ہے, انڈسٹری میں چل رہی ہے, اس سے ہم آہنگ ہونے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جب مارکیٹ میں آیا تو مجھے ہماری یونیورسٹی میں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا فار ایگزامپل ٹیلی کام یا الیکٹرانکس انڈسٹری ہے اس کے کیا حالات چل رہے ہیں. ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس ملنی چاہیے تھی, ہمیں نہیں پتا تھا. وی ور ان اے شیل کہ نہیں ٹھیک ہے یار انجینئرنگ کر کے باہر جائیں گے تو وی آر انجینئرس, ہمیں کچھ نہ کچھ تو بالکل ایک ویکیوم ہے, بہت بڑا ایک گیپ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رول کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خود بعد میں جو سیکھا انڈسٹری میں آ کے اپنے سینئر سے جو سیکھا, شاید اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ آگے بڑھ پائے. تو would you recommend people going to university? Because of course there is a long debate. There is no correct answer. بہت سارے لوگوں کے لیے it works out یونیورسٹی. مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ میں جتنے لوگوں سے یونیورسٹی میں ملا ہوں, بہت سارے وزٹنگ فیکلٹی آتی تھی ہمارے پاس یونیورسٹی میں, اینڈ اٹ واز ایکچولی دا ریزن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینس یا گیپ بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹری سے لوگ بلائیں گے پڑھانے کے لیے. اچھا, ان سے آف کورس ٹیکنیکل نالج تو سیکھی, لیکن انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے. مطلب وین آئی واز اوپننگ مائی فرسٹ آفس, تو مجھے وہ پہلا آفس وہ میرے وزٹنگ فیکلٹی کے جو میرے ٹیچر تھے انہوں نے ہیلپ کیا ڈھونڈنے میں. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ان سے میں پوچھتا رہتا تھا. ایسے لوگوں کو اگر مطلب بلا ہی لیں یونیورسٹی کہ آپ کچھ پڑھانا شروع کریں, مطلب اے پرسن لائک یو, تو دے شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. اچھا, اس کو اگر ہم اس طرف لے کے جائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہو, کیا سولوشن کیا ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو یو, کس طریقے سے کوئی ایک یا دو کام اگر کرنے ہوں. اچھا, میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی ایز اے انسٹیٹیوٹ ایز این اینٹی وہ ناکام نہیں ہوئی, کیونکہ آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو یونیورسٹیز بہت زبردست کام کر رہی ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اور خاص طور پہ جو سب سے جو امریکہ US ہے, جو اکنامک انجن ہے پوری دنیا کا انوویشن کا,
اس میں ان کی انوویشن میں سب سے زیادہ رول کس چیز کا ہے؟ یونیورسٹیز کا ہے نا. ان کی یونیورسٹیز دنیا میں ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے جو ریسرچ ہو رہی ہے, وہاں کے جو ان کے ٹیچرس ہیں وہ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یونیورسٹی ایز این انٹیٹی, ایز اے کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی خرابی نہیں ہے. پاکستان میں جس طریقے سے یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, اصل پرابلم ہوا ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز میں اگر وہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں جو کامیاب باہر کی یونیورسٹیز کرتی ہیں, تو ہمارے یہاں بچوں کو بھی بہت فائدہ ہو. اور ان کو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اوور ہول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جس طرح یونیورسٹیز ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کام کر آتے ہیں, آپ کورس لے کے چلے جاتے ہیں, کوئی ایکسپوجر نہیں ہے انڈسٹری سے, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے, اس سے لنک نہیں کرتے. فار ایگزامپل پاکستان جو ہے, آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل تھی. ٹیکسٹائل میں ہم لوگ بہت آگے تھے, دنیا کا تیسرے نمبر چوتھے نمبر کا پروڈیوسر تھے ہم لوگ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ انڈسٹریز نے ٹیکسٹائل کے اوپر اتنا فوکس ہی نہیں کیا. اگر ہم لوگ 2000 کی دہائی میں ہم انوویشن, ٹیکسٹائل میں انوویشن کی طرف یونیورسٹیز آ جاتی ہیں, اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی, تو آج جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری کرائسس کا شکار ہے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری پاکستان جن چیزوں کے اندر اچھا چل رہا تھا انڈسٹری کے اندر, جو ہم لوگ ایک پروڈکشن کر رہے تھے, یونیورسٹیز اس سے اپنے آپ کو الائن نہیں کر پائیں, جس کی وجہ سے ہماری وہ انڈسٹریز آگے فلرش نہیں کر پائیں. تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز دیکھیں کہ اس کنٹری کی, اس مارکیٹ کی کیا ضرورت ہے, پھر اس طرح کی چیزوں کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم لوگ اپنی اس انڈسٹری کو مزید اسٹرانگ کریں. تو یہ اس چیز کی میں سمجھتا ہوں ضرورت. یونیورسٹی ایز این انٹیٹی بری نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں دنیا کو, میں ان سے ایگری نہیں کرتا. رائٹ. ان سم فارم آف کورس ابھی بھی بہت ساری یونیورسٹی, کسی بھی آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آپ کو بیسک جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں, اینڈ آف کورس دوسرے کے سچ کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی آپ کو کیپیبلٹی بنتی ہے. مطلب اگر آپ ایک ایریے میں رہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہاں پہ ایک طرح کے لوگ ہی رہتے ہوں گے, مطلب سیم انکم لیول تقریباً پرابلی 70-80% ایسا ہی ہوتا ہوگا. اور وین یو گو ان ٹو کالج, اپنے گھر سے دور یا اپنے اسکول سے دور, تو وہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں سے آپ کو ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. اور یونیورسٹی میں سملر ایکسپیرینسز ہیپن. اینڈ آئی واز انوائٹیڈ فار فائنل ایئر پروجیکٹ ایویلویشن ان حبیب یونیورسٹی. تو دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دے آر پرووائڈنگ, مجھے لگتا ہے کہ ایک تو چیز ہے آف کورس جو کلاس روم لیول کی لرننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ کمیونیکیشن, اس کے آؤٹ آف کلاس کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ ایکچولی دوز آر دا تھنگس جو کہ آپ کو کنورٹ کر پاتی ہیں. یا ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے پریزیڈنٹ وغیرہ یا کسی مطلب کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, ہیومن مینجمنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا ریئل لائف اسکل. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ جب ہیومن لائف اسکل سیکھ رہے ہیں, کمیونیکیشن اسکل سیکھ رہے ہیں, یو کین آئیڈینٹیفائی کہ وچ ڈائریکشن یو وڈ وانٹ ٹو گو ان ٹو. سی ایس کے جب میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں, تو سی ایس کے کافی سارے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ سوسائٹیز میں بہت دن تھے, تو وہ مینجمنٹ رول کے اوپر رہنا پسند کرتے ہیں. ٹیچرس نے بہت سجیسٹ کیا کہ یار بی بی میں چلے جاؤ, یو ول فائنڈ بیٹر پوزیشنس. لیکن ایون آفٹر ڈوئنگ سی ایس ڈگری, سنس یو کم فرام الیکٹریکل بیک گراؤنڈ اور آپ سافٹ ویئر انڈسٹری میں آ گئے, تو وہ سافٹ ویئر انڈسٹری کی جگہ وہ مینجمنٹ سائڈ پہ چلے گئے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. تو اچھا, پھر ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ جن ٹیچرس نے آپ کو کچھ لائف کے بارے میں بتایا ہوتا ہے نا, کلاس روم سے ہٹ کے, آپ کو زیادہ تر وہی ٹیچر یاد رہتے ہیں اور آپ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہو. سو ڈو یو ریمبر اینی سچ ایکسپیرینسز ان یونیورسٹی؟ بالکل. ہمارے فرسٹ کلاس تھی یونیورسٹی میں, تو ہماری جو ایک ٹیچر تھے طارق حلیم صاحب, ان کی کلاس تھی, اور وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آج تک تم لوگوں نے جو بھی سیکھا ہے, جو بھی پڑھا, سب غلط ہے. اچھا, تو پاکستان اسٹڈیز کے تو نہیں تھے؟ نہیں, پاکستان اسٹڈیز کے نہیں تھے. وہ بیسکلی بیسک میتھس یا سم تھنگ کی کلاس تھی, وہ میتھس کی کلاس تھی. تو اس میں میتھس کے علاوہ انہوں نے سب پڑھایا اس دن ہمیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ, لیکن اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ نا ایک بہت ساری ازمپشنس لے کر آئے ہوئے, اور آج سے اپنی ساری ازمپشنس کو نا کوشچن کرنا شروع کر دو. اچھا, ہر چیز کو کوشچن کرو. جو چیز پہلے سے چل رہی ہے, کیوں چل رہی ہے, کیوں ہے, کیوں کا سوال اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. وہ بہت سارے لوگوں نے تو وہ بات شاید ایز اے مذاق لے لی, اور کچھ لوگوں نے اس کو واقعی میں سیریس لیا.
اور ہم لوگ عموماً ہوتا ہی ہے کہ انوائرمنٹ، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے دوست آپ کو کچھ چیزیں تو وہ سکھا کے بھیجتے ہیں، اور لمیٹیشنس، مینٹل لمیٹیشنس ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ ان کو کوشچن کرنا شروع کرتے ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ساری چیزیں تو میرے ذہن کی ہی پیداوار تھیں، ایکچوئل میں کوئی بیریئر نہیں ہے، ایکچوئل میں آئی کین ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر چیز جگہ سے آئے ہوئے ہو تو آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کا اگر بیک گراؤنڈ، آپ نے اگر اے لیولس نہیں کیا ہوا تو آپ اس پرٹیکولر فیلڈ میں نہیں آ سکتے. تو وہ لمیٹیشنس آپ کو سوسائٹی آپ کو دے دیتی ہے. اگر آپ اس کو کوشچن نہیں کرو گے تو پھر آپ اسی ایک وشیش سرکل میں چلے جاؤ گے. جس طرح وہ ایک بڑا خوبصورت کوٹ میں نے کہا تھا، پڑھا تھا کہ فش از ناٹ اویئر آف دا ایگزسٹنس آف واٹر. ہاں، بٹ واٹر ایگزسٹ. اسی طریقے سے آپ بھی بہت ساری چیزوں کی ایگزسٹنس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بائی ڈیفالٹ ہیں، لیکن وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ریفلیکٹ کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کو اپنی ازمپشنس ریئلائز ہوتی ہیں. تب پھر آپ وین یو آر اویئر آف یور ازمپشنس دین یو کین چینج دیم، دے کین یو چینج یور لائف. سو آف کورس یہ جو اسٹریٹجی ہے اسٹارٹ ود وائی، سائمن سینک سیس، اس کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا، اسی کے اوپر میرے خیال اس نے پھر بعد میں بک بھی لکھی ہے. تو وین آئی واز لائک ان فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر، تو میرے کچھ دوست تھے، وہ پی ایف کیٹ میں ان کا ایڈمیشن ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی جو میں نے ابھی تک کسی اور یونیورسٹی میں ابھی نہیں سنی ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے. تو کراچی میں تو مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے، آؤٹ آف کراچی ہو سکتا ہے ہو. تو انہوں نے ایک کورس، مطلب 4-5 کورسز پہلے سیمسٹر میں تھے، اس میں انہوں نے ایک کورس رکھا سب اسٹوڈنٹ کا جو فرسٹ سیمسٹر والے تھے ہال میں. تو ہفتے میں 3 دن ان کی وہاں پہ کلاس ہوتی تھی، یا 3 گھنٹے کی ہفتے میں وہاں کلاس ہوتی تھی. اور اس میں وہ کیا سکھا رہے تھے؟ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینس. کیا بات. اور مطلب وہ جتنے بھی پہلے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں سب کو ہال کے اندر کلاس ہو رہی ہے ان کی. اور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ مطلب ہوگا ہمارے یہاں بھی ہوگا یا دوسری جگہ بھی ہوتا ہوگا، نارمل ہوگا. بٹ ود ٹائم آئی ریئلائز کہ دے ور ایکٹنگ آن دا فیڈ بیک جو کہ انڈسٹری سے ان کو مل رہا تھا کہ یار بچوں میں کیا کیا چیزیں کس ٹائم پہ ان کو پڑھانی چاہیے. So thank you so much, Idris. It was really interesting talking to you and knowing you more about your journey and how you have been doing amazing things. Any ending notes you would like to end with? Thank you so much, Zain. And it was amazing. Ending notes یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو، خاص طور پہ پاکستان میں، ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ پازیٹیوٹی پھیلائیں اور ٹالرنس پیدا کریں. ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کی بہت ضرورت ہے. دوسرے کی بات کو سننا ایٹ لیسٹ، اور سمجھنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے. Thank you so much, Idris. Thank you so much.